अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ब्रॉडशीट केस के हवाले से और इस हवाले से होने वाली मजीद डेवलपमेंट को आज डिस्कस करेंगे। ब्रॉडशीट का जिक्र करते चलें तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका क़याम 2000 में हुआ और इसका क़याम इसलिए किया गया कि वो पाकिस्तानियों के असासों की छानबीन करेगी। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने ये जिम्मेदारी इस कंपनी को दी, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाने के हवाले से बहुत सी बाज़ कश्त भी जारी है, बहुत से प्रॉब्लम्स है जिसका सामना मौजूदा हुकूमत को भी हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है, आपको हमें आम शख्स को हुआ है, उसकी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ा है। बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो इस मद में जा चुके हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी क्लॉज थी या एक ऐसी शिक रखी गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को उस कंपनी को पैसे देने पड़े। क्यों? क्योंकि 2003 में इस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया गया, जो उसूल तय हुए थे उससे हटकर। जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया 2009 में, उस कंपनी ने अदालत का रुख किया। अदालत ने उस कंपनी के हक में फैसला किया। $120 मिलियन का क्लेम वो कंपनी रखती थी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, जबकि मौजूदा हुकूमत हमारी कहती है उससे $120 मिलियन के क्लेम को हमने 30 मिलियन के अंदर सेटल किया क्योंकि हमने केस बहुत अच्छा फाइट किया। इस $120 मिलियन के अंदर जो रेशो, जो परसेंटेज नवाज शरीफ के हिस्से में आती है, जो $30 मिलियन दिए गए हैं, वो तकरीबन 21 से $22 मिलियन जिसका तखमीना लगाया जाता है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है जो हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ है कि $800 मिलियन से ज़्यादा असासे हैं नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के। इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं जिनका नाम गुजरने के साथ साथ सामने आ रहा है, जिसमें ताहिर फवाद मलिक एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र आज के दिन कुछ ज़्यादा नमूदार हुआ और सामने आया कि ताहिर मलिक उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने इस कंपनी के साथ डील करने में अहम रोल प्ले किया। ताहिर मलिक का इस सारे अरसे में क्या रोल रहा और ताहिर मलिक अब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसके हवाले से प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। और इसहाक डार के हवाले से भी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई हैं कि इसहाक डार को नैब ने लीनियंसी दी और अगर दी तो क्यों दी और कितनी थी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें शाह खावर साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू को फॉर्मली आगे बढ़ाते हैं, उससे कबल एक मुख्तसर ब्रेक है, उस ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शाह खावर साहब, माहिर कानून है, एक बड़ा नाम है कानून के अंदर। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो कानूनी नुक्ता नज़र से ये बताइएगा, इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट, इसका बनना और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाना क्या दुरुस्त था? लीगली हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक किया हमारी उस वक्त की हुकूमत ने? देखिए, बात यह है कि ये तो खैर अगर इसको बड़े तनाजुर में देखें तो कोई भी आप किसी भी गैर मुल्की कंपनी से कुछ अगर सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसी सर्विसेज जो कि आपके इख्तियार में नहीं है और उसका किसी कंपनी को इंगेज किया जाना जरूरी है, तो इस तरह की कंपनीज को इंगेज करना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कुछ और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस तरह गैर मुल्की कंपनियों को एंगेज करते हैं, उनके साथ माहदे करते हैं। ठीक है, अच्छा सर, एक सेकंड में यहीं से आगे बढ़ना चाहूँगा। अब इस स्पेसिफिक कंपनी के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा, या ऐसा बंदा जो कानून को लीड करता है मुल्क की सतह पर, ये बताइए कि क्या हुकूमतों को ऐसी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जो बनाई ही इस मकसद के लिए गई हों कि जी इन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनकी कोई प्रोफाइल ना हो, उनके क्रेडिट बड़े केसेस ना हो, वेल रिप्यूटेड ना हो, दो लोग उनके बारे में या कंपनीज या ममालिक उनके बारे में वो खबर ना रखते हों? देखिए, ये तो बिल्कुल जरूरी बात है कि अगर एक कंपनी बनाई ही इस मकसद के लिए गई है और उसका पहले कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है तो फिर तो ये बहुत नामुनासिब बात है। उसकी वजह यह है कि ऐसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया में होती हैं, बरतानिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, जिनका एक अपना एक रिकॉर्ड होता है, उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं। तो ये इस तरह की कंपनी को एंगेज करना और वो भी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, वो मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल मुनासिब था। और उसके बाद जिस तरीके से उस कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान के लिए जो है वो बदनामी का बायस बनी, पाकिस्तान की को हजीमत उठाना पड़ी। अच्छा शाह खावर साहब, सर ये बताइएगा कि अब इसमें जो वक्त गुजर रहा है, ब्रॉडशीट केस के अंदर बहुत सारे जो है वो नाम सामने आ रहे हैं। अब ब्रॉडशीट के अंदर तारिक फवाद मलिक साहब एक हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और इनका शुमार ऐसे लोगों में हो रहा है जो कुछ करीब थे चेयरमैन नैब के।
اب چیئرمین نیب کو انہوں نے اس چیز پر راضی کیا کہ وہ اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، تو کیا حکومت انفرادی سطح پر، قانون کیا کہتا ہے انفرادی سطح پر اس قسم کی ڈیل کے اندر کچھ ایسے لوگوں کہ کیا کہ آپ کو ایکسپرٹ سروسز چاہیے ہیں، وہ تو آپ کو بالکل ہونا بھی چاہیے، کرتے بھی رہتے ہیں، ایسی پریکٹس بھی موجود ہے، لیکن اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ مینج کر کے یہ کمپنی بنائی گئی، پھر اس کا یہ معاہدہ کرایا گیا کہ پرسنٹیج جو ہے اس میں طے کی، تو یہ تو سمجھتا ہوں کہ کافی خوفناک ہے اور اس کی تحقیق ہونا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ نیب نے ہی معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، اربوں روپے جو ہے وہ ہم لوگوں کو ٹیکس کی رقم سے جو ہے ہم نے وہاں پہ دے دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے بھی اور نیب کے لیے کہ اس کی لازمی کرے. اس کی تحقیق نہیں ہوگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مس یوز آف اتھارٹی، جس میں کہ پبلک ایکسچیکر کو جو ہے نقصان پہنچا، اس کے تو ہم درجنوں کیسز دیکھتے ہیں، سینکڑوں کیسز دیکھتے ہیں جو نیب نے بنائے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ نیب اس کی کاگنیزنس لے کے اور اس میں ذمہ داران ہیں اور آپ جتنے بتا رہے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے، ان کے خلاف تحقیقات ہوں، اور اس کے بعد اگر کوئی اس پہ لائبل بنتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اور انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا اور اتنا جو ہے ہیوج ہمیں نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ ہمیں جو ہزیمت اٹھانا پڑی اور جو امبیرسمنٹ ہوئی انٹرنیشنلی ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں کسی پہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، سر یہ بتائیں کہ اب اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، یہ بتائیں کہ نیب کے قوانین کے مطابق اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اگر نیب لین رہا ہے ان ٹرمز آف کہ وہ ان کو کوآپریٹ کر رہے تھے یا ان کو وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے مزید تحقیقات کے اندر، تو کیا نیب کو یا کسی بھی ایسے تحقیقاتی ادارے کو لینینسی اس قسم کے کیسز کے اندر اس قسم کے لوگوں کے اگینسٹ برتنی چاہیے نہیں، اور اگر برتنی چاہیے تو کیوں، اور اگر نہیں برتنی چاہیے تو کیوں؟ دیکھیے بات یہ کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جن کے نام آ رہے ہیں، ان سب کا سامنے آنا اور یہ اگر اس کے پیچھے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غفلت ہے جو کہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اس میں جو کریکٹرز جنہوں نے اس میں حصہ لیا یا جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، مالی طور کی اور ویسے بھی شہرت بھی ہماری خراب ہوئی ہمارے ملک کی، تو اس پہ تو لازمی اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے اور ان کو جو ہے بالکل انصاف قانون کے مطابق جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں دوسرا موضوع آج آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو آپسی تعلقات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کہ تعلقات ہیں کیسے، آئی ایم ایف پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے. ایک ڈائلاگ کا پروسیس بھی جاری ہے. اس پروسیس کا مقصد کیا ہے؟ اکنامک ریفارم سے لے کر فائنینشیل سپورٹ پروگرام جیسی چیزیں موضوع بحث آ رہی ہیں، اور پاکستان کو آنے والے وقتوں میں کب ایکسپیکٹڈ ہے نیکسٹ راؤنڈ آف دی 8. سو اس حوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب، ماہر اقتصادیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ، جب یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا جی ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں جانا پڑا. کیا ہمارا فیصلہ درست ثابت ہوا اب تک کی تاریخ کے مطابق؟ بالکل درست ثابت ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے جانا چاہیے تھا، آتے ہی جانا چاہیے تھا اس گورنمنٹ کو، اس سے 7-8 مہینے سیو ہو جاتے، اور جو میکرو اکنامک ڈیزاسٹر سچویشن اس وقت تھی اس پہ جلدی قابو پایا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ اچھا فیصلہ تھا، اس سے بھی بہتر ہوتا اگر جلدی چلے جاتے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب یہ بتائیے گا کہ جو اکنامک ریفارم ہے اس کے بارے میں رضا باقر صاحب نے بھی کہا
کہ اکنامک ریفارم پہ IMF اور پاکستان مل کے کام کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے, ایک تو ان کا یقیناً خیال ہوگا اور پلان ہوگا, آپ کے خیال سے کون سے ایسے اکنامک ریفارمز ہیں جس پہ یہ کام کر رہے ہیں اور جس کا اطلاق ہوگا اور عام شخص کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, جو سب سے اہم ریفارم پاکستان اکانومی کی اشد ضرورت ہے وہ ہے اپنے فسکل ڈیفیسٹ پہ قابو پانا. یہ جو ہر 4-5 سال کے بعد ہم کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے فائنینسز کو صحیح طرح سے قابو نہیں کر پاتی. ہمارا ریونیو کم ہے, ہمارے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. تو یہ جو فرق ہے, اور خاص طور پہ جو پاور سیکٹر کا جو بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, یہ آپ کو ہر 3-4 سال کے بعد مجبور کر دیتا ہے IMF کے پاس جانے کو. کیونکہ اگر گورنمنٹ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت بڑا ہو تو وہ بڑی جلدی بیلنس آف پیمنٹس کرائسس میں تبدیل ہو جاتا ہے. چنانچہ پاور سیکٹر کو جب تک ہم قابو میں نہیں لائیں گے اس وقت تک ہماری اکانومی سدھرے گی نہیں, اور وہی ریفارم ہے جس کی سخت ضرورت ہے. لیکن سر, جو پاور سیکٹر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہاں پہ جو پوسٹنگز ہیں, ابھی ہم کچھ دن پہلے اس پہ پروگرام کر رہے تھے, وہ سارے ایڈ ہاک بیسس پہ ہم ٹیمپریری ایڈیشنل چارجز کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے لوگ بٹھائے ہیں. جب ایک سٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم اس کو چلانے کی پوزیشن میں نہیں کہ فیصلہ لے سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں, تو پھر ہم تو جو بیس ہے اس کی وہی ہماری کمزور ہے. کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اسٹرکچر وغیرہ بن جاتے ہیں اگر ذہن میں کلیئرٹی ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, پھر اسٹرکچر بھی بن جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا ہی اچھا ایک حل بتایا ہے ایک جنرل لیول پہ. وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے سبسڈیز, اور اگر ہم سبسڈیز کو صرف استعمال کے لیے دو چیزوں کے لیے استعمال کریں. ایک یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو سبسڈی ملے, یعنی کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو سبسڈی ملے, اور دوسرا یہ ہے کہ ویلتھ جنریشن کے لیے سبسڈی ملے, کیونکہ پھر ریٹرنز اس کے سبسڈی کے بہت ہائی ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پرنسپل ہے, لیکن اس پرنسپل کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی سبسڈیز کا صحیح طور پہ ایویلویٹ کریں کہ اس سے ہمارے یہ 2 مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. مثلاً اگر ریزیڈینشیل کنزیومرز کو ہم بھیج رہے ہیں, سبسڈی کر رہے ہیں, تو کیا واقعی غریب طبقے کو سبسڈی مل رہی ہے؟ یہ سب کو موج ہے, کھلا ہوا ہے کھاتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم انڈسٹری کو سبسڈی دیتے ہیں تو کیا واقعی ایسی انڈسٹری کو سبسڈی دیتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سدھار رہی ہے, یا وہ سبسڈی بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو چلانے کا اور ویسے کوئی خاص فیوچر نہیں ہے. تو سبسڈیز کو ایویلویٹ کرنا سخت ضروری ہے. اور اگر کر لیں گے تو پھر جو پرائم منسٹر نے بڑے اچھے 2 اصول بتائے ہیں ان کے اوپر چلنے کا ریفارم جو ہے وہ سب سے اچھا ریفارم ہوگا پاور سیکٹر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب 2 باتیں. رضا واقر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو لو ٹیکس GDP ریشو ہے نا, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر پاکستان کچھ دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے, میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس چیز کو ڈسکس کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو ظاہر ملک کیسے ترقی کر سکے گا. ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں لگ بھگ 20 لاکھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ فائلر ہیں, اور اس 20 لاکھ میں سے 70% ایسے ہیں جو صرف 3,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں ماہانہ. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو حکومت کا کام ہے نا سر. حکومت اگر یہ کہہ دے اور سرنڈر کر دے کہ جی لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تو ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں چیزوں کے اندر؟ بے شک IMF کے قوانین اس کی اجازت نہیں دیتے. تو کہاں پہ جھول ہے, کہاں پہ پرابلم ہے, اور کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, یہ حکومت نے ہی ٹھیک کرنا ہے, اور یہ بڑی دیر سے حکومت اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. اگر آپ پاکستان کے ٹیکس ریفارم کی بحث کی ہسٹری دیکھیں تو وہ کم از کم آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں اور یہی بات ہوتی جا رہی ہے. اور حکومت در حکومت نے اس کے اوپر باوجود کے صحیح احکامات جاری کر دیے, لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا, اور ہماری ٹیکس ریونیو ٹو GDP ریشیو کبھی 10%, 11% ہو جاتا ہے, پھر 9% پہ چلے. جب 9% پہ چلا جاتا ہے تو وہ واقعی بہت کم ہو جاتا ہے. جب ہم 10, 10.5, 11 پہ ہوتے ہیں تو پھر وی آر ود ان دا بال پارک. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں ایک
इंतहाई दर्जे की अनफेयरनेस है। बहुत से लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए और वो नहीं देते, इसलिए जो देते हैं वो सख्त नाला है देने की, और वो कोशिश करते हैं कि वो ना दें। और हमें पहुंच इस चीज की करनी चाहिए कि वो जो 3-4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स दे सकते हैं और जो नहीं देते, और उनमें से जैसे आपने कहा सिर्फ 2 मिलियन देते हैं, और 2 मिलियन में से भी 70% बहुत कम देते हैं जी। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए, जो कि टैक्स नेट में है पाना चाहिए, उनको हम लेके आए। कोई भी ये नहीं चाहता, खासतौर पे कोविड के हालात में, कि टैक्स रेट्स को बढ़ाया जाए, कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उस पर ज्यादा टैक्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जिनको टैक्स देना चाहिए लेकिन वो नहीं देते। उन लोगों को टैक्स में लाना, टैक्स बेस में लाने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, जिन लोगों को टैक्स के अंदर नेट जो है उसके लाने की सख्त ज़रूरत है, और यकीनन ये हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, और यकीनन अगर वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे शदीद गफलत है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ डॉक्टर एजाज नबी साहब मौजूद थे। आपके वक्त का गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, अभी वक्त तो चाहता है ब्रेक का, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें आबिद सुलैरी साहब, हमारे इक़्तिसादियात हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आबिद साहब, आपसे सर आने से थोड़ी देर पहले हमारे साथ डॉक्टर एजाज नबी साहब मौजूद थे, और ये सवाल मैंने उनसे भी रखा, आपसे भी रखता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि टैक्स नेट हमारा नहीं बढ़ा, लोग पैसे नहीं दे रहे। जब लोग पैसे नहीं देंगे तो ज़ाहिर है मुल्क किस तरह चलेगा, किस तरह तरक्की करेगा, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। 22 करोड़ की आबादी में 20 लाख के करीब लोग टैक्स देते हैं, उस 20 लाख में से 70% वो हैं जो 3,000 रुपये के लगभग टैक्स जमा कराते हैं। ये बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 1, ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स नेट को बढ़ाए, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो क्या उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना और उसकी अकाउंटेबिलिटी होना दुरुस्त अमल नहीं होगा? देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है, ये अगर इसको थोड़ा सा हम ट्रांसलेट करके देखें तो वो ये है कि मुल्क का जो अदारा का वो वफाकी लेवल पे या सूबाई लेवल पे जिनको रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जब उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे होते हैं तो शायद उनके लिए फिर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहता। तो एफपीआर हो या प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज जिन सूबों में है, अगर उनको बराह रास्त टैक्स नहीं मिलते तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपना काम चला रहे हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये हमेशा रिग्रेसिव होते हैं, ये जिसकी आमदनी नहीं होती टैक्सेबल या जिसको नहीं देना चाहिए उसको इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लेकिन सर कता कलामी, लेकिन अगर सर जिन पे टैक्स अप्लाई होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैं समझ गया वो उनसे ले रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, लेकिन अगर जिन पे अप्लाई होता है और जिनको देना चाहिए वो दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा सर? जी, मैं यही कह रहा था। मेरा ख्याल अगर मैं अपने जवाब को दोबारा से रिपीट कर जी प्लीज़, आप इसको जो आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए एफपीआर जो है, एफपीआर की हम कह सकते हैं एफपीआर हो या सूबाई लेवल पे प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज हो, ये शायद इनको हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि टैक्स नेट पे ये नहीं ला पा रहे लोगों को। और उसकी वजह ये है, बुनियादी वजह ये है कि चूंकि उनके टारगेट्स जो हैं वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू से पूरे हो रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरे हो रहे हैं, जिसमें कि अमीर हो या गरीब हो सब पे एक जैसा टैक्स ला दिया जाता है। जनरल सेल्स टैक्स आप कह लें या कोई और उसको कह दें, मुख्तलिफ किस्म के जो सरचार्ज लगाए जाते हैं यूटिलिटी बिल्स की शक्ल में। तो चूंकि रेवेन्यू जो है वो वहाँ से पूरा हो रहा है, इसलिए टैक्स नेट जो है बढ़ाने के लिए इंसेंटिव नहीं है। और टैक्स नेट उसी वक्त बढ़ेगा जबकि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपनी तवज्जो जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस पे लेके आए। अच्छा सर, ये बताएं, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उससे हमें पैसा आ रहा है, यकीनन वो पैसा इनसफिशेंट है, वो उतना नहीं है जितना हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो फाइलर हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेशन है हमारी, वो नहीं हो पा रही। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि डायरेक्ट टैक्सेशन या नेट ऑफ जो ये टैक्सेस है, इसके नेटवर्क को बढ़ाने की इस वक्त की हुकूमत को कितनी ज़रूरत है?
بے حد ضرورت ہے، اسپیشلی کووڈ-19 کے دنوں میں جب ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا جو ہے اس کی معیشت سکڑ رہی ہے، اور اس وقت پاکستان جیسے ممالک کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنے انڈیجنس جو فسکل ریسورسز ہیں ان پہ وہ فوکس کر رہے ہوں. ٹیکس نیٹ جب نہیں بڑھتا، جب ہم ٹیکس نہیں لے کے آ پا رہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلی بہت سی حکومتوں نے یہ کہا کہ جی ان کے پاس ڈیٹا بیسز موجود ہیں جس کے مطابق وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے، ان کا رہن سہن ان کے ٹیکس سے مطابقت نہیں رکھتا، ان کو ٹیکس نیٹ پہ لایا جائے گا. یہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی کہا گیا، یہ پی ایم ایل این دور میں بھی کہا گیا، اور یہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی کہا. بدقسمتی سے شاید وہ جن لوگوں کے ڈیٹا بیسز پہ موجود ہیں نام، جن کا کہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ان کی انکم سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ انہیں کی اپنی پارٹی کے نکل آتے ہیں. وہ یا تو اتنے پاورفل ہیں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی. ادروائز سی این آئی سی کی موجودگی میں جبکہ تمام ٹرانزیکشن جو ہیں سی این آئی سی کے ساتھ وہ ڈاکومنٹڈ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہم ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ نہیں لے کے آ سکتے. سر ہماری گرپ ہماری کیوں لوز ہو رہی ہے سر، یہ بتائیں. ہم سے مراد ہماری حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کے اوپر ہر ایک کے اوپر آئی ڈی کارڈ درکار ہوگا. پھر انہوں نے جو بزنس مین ہے، اسمال ٹائم شاپ کیپرز ہیں، ان کو بھی کہا کہ جو آئی ڈی کارڈ درکار ہوگا، ہم ایک ٹریل بنائیں گے. تو اگر ہم اس لیول کے اوپر بھی اپنی گرفت نہیں کر پا رہے تو پھر بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ٹیکس نیٹ کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ چوری کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو پھر ہم بالکل کمزور پوزیشن میں کھڑے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جو بھی حکومت جو تھی وہ جس نے اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو گئی، ان کے پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوا. موجودہ حکومت نے بہت حد تک اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ پہلے 2 سالوں میں لوز کیا اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کے چکر میں، جو کہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ کے تحت بھی کرنا پڑ رہی تھی اور جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے بھی کر رہی تھی. بے نامی اکاؤنٹ کو abolish کرنے کا سلسلہ ہو یا سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ ہو، اگر آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جن کے اوپر یہ شرائط لاگو کرنا چاہ رہے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ پی ایم ایل این نے جب یہ کوشش شروع کی تھی تب بھی وہ اسٹرائک پہ چلے گئے، حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اور حکومت کو یہ چیزیں مؤخر کرنا پڑی. اس وقت کی حکومت کو جب موجودہ حکومت نے کرنا چاہا تو اگین ایک جو گراس روٹ لیول سے ریزسٹنس شروع ہوئی، حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اور ریزسٹنس کی وجہ سے کوئی بھی پریشر گروپ حکومت کو بلیک میل کر سکتا ہے اور حکومت گھٹنوں پہ آ سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے، یعنی کر سکتا نہیں ہے یہ تو. اگر کم از کم پچھلی 3 حکومتوں کو ہم دیکھیں، پیپلز پارٹی دور سے لے کے ابھی تک کی حکومت کو، تو گراس لیول پہ جب بھی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، حکومتوں کو بلیک میل ہونا پڑا. حالانکہ ہمیں اگین میں کہوں گا کہ تھوڑا اس حکومت کو تھوڑا سا کریڈٹ دینا پڑے گا موجودہ حکومت کو کہ کافی حد تک انہوں نے فیٹف کی شرائط جو تھی وہ 27 میں سے 21 ایکشن پوائنٹ مکمل کیے، اور زیادہ تر پوائنٹس کا تعلق جو ہے وہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے سے. اس میں سر ظاہر ہے ہمارے پہ اوپر ڈنڈا بڑا زبردست قسم تھا فیٹف کا، ان کے رولز کا. اگر ہم نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم نے بلیک لسٹ میں جانا تھا، تو وہ تو ہم نے مجبوری کے اندر کر لیا. یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمارے ووٹ ضائع ہو جائیں گے، لوگ متنفر ہو جائیں گے، کاروباری حضرات جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ لین ہو جاتے ہیں. کیا یہی اس کی وجہ آپ کو لگتی ہے؟ ایسے ہی ہے؟ بہت حد تک یہ وجہ بھی ہے کہ جو بھی حکومتیں ہیں ان کو جب اپنا ووٹ بینک ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو تھوڑا سا ان کو صاف رہنا پڑتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ابھی تک ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے، شاید اس استعمال کو ابھی تک ہم روئے کار نہیں لا سکے. ورنہ نادرا کا ڈیٹا بیس کو ایف پی آر کے ڈیٹا بیس اور بینکس کے ڈیٹا بیس کے ساتھ سنکرونائز کرنا جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی ٹیکنالوجیکل ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو شاید بڑا ایزی ہو جائے گا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا. لیکن وہاں پہ پھر بینکس کی پرائیویسی پالیسی آڑے آ جاتی ہے. بینکس جو ہیں وہ کورٹ آرڈر کے بغیر اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کا ڈیٹا بیس نہیں شیئر کر سکتے. اگر وہ شیئر کریں تو لوگ جو ہے وہ شاید بینکنگ کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایز اے ہول بینکس کی دکانداری خراب ہوگی. یہ بتائیں سر، اب آئی ایم ایف کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے سر کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس فائنلی جانا پڑا اور ہم 7-8 ماہ تاخیر کے بعد چلے گئے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ رضا باقر صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں، ٹاکس میں ہے، پاکستان چل رہا ہے پروسیس، اکنامک ریفارم کی بات ہو رہی ہے، فسکل سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. یہ بتائیں آئی ایم ایف ہمیں کیا جینوئنلی سپورٹ کر رہا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو ہماری کیا موجودہ حکومت ان کے ساتھ ٹھیک ڈیل کر رہی ہے؟ یہ سوال میں جو پاور سیکٹر ہے اس کے کانٹیکس میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، پہلی چیز تو میں ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ ہوتے
تو ہمیں کووڈ کے شروع میں جو $1.4 بلین ملے تھے کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ آپ کو نہیں ملتے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک اور ADB نے فوری طور پہ اپنے جو موجودہ پورٹ فولیو تھے اس وقت کے ان کو چینج کیا اور کووڈ کے کانٹیکسٹ میں الائن کیا. ان ساری چیزوں سے حکومت پاکستان محروم رہتی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا IMF کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ اگر نہ ہوتے تو کووڈ سے مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے. دوسری چیز یہ کہ وہ جو پروگرام جو تھا IMF کا، جو کہ فیبروری 2020 میں ریویو مشن آیا اور اس کے بعد سے گفتگو جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ کووڈ کا بحران ہے. جو IMF کے تحت جو فسکل کنٹریکشن، یا دوسرے لفظوں میں میں اگر کہوں کہ سبسڈیز جو ہے ان کو تھوڑا ریڈیوس کرنا، اور اسپیشلی پاور سیکٹر سبسڈیز جو ہیں ان کو ریڈیوس کر کے جو انرجی سیکٹر ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنا، اور باقی جو شرائط تھیں وہ کووڈ کے دوران ان پہ امپلیمنٹ کرنا ناممکن تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پروگرام کینسل نہیں ہوا، پروگرام ڈیفر ہوتا رہا، اور اب بھی وہ ڈیفر ہوتا جا رہا تھا. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی وہ چل رہی ہے IMF کے ساتھ. کچھ چیزیں جو ہیں وہ IMF جو ہے اس پہ فلیکسیبل ہونا پڑے گا، اسپیشلی جو ریونیو بڑھانے کی شرط ہے، اور جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب جو ہے اگر آپ ٹیکس ریٹ نہیں بڑھاتے تو آپ کو ٹیکسیشن بڑھانا پڑے. تو اس پہ IMF تھوڑی سی بیک فٹ پہ گئی ہے، تقریباً $200 بلین کا جو ہے کشن دینے کو تیار ہو رہی ہے. لیکن جس چیز پہ IMF فلیکسیبل نہیں ہے اور جو حکومت کو کرنا پڑے گا کر رہی ہے، وہ ہے پاور سیکٹر لاسز جو ہیں ان کا خاتمہ کرنا، انرجی سیکٹر ڈیٹ کا خاتمہ کرنا، اور جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، پاکستان اسٹیل ملز، PIA، ریلوے، ان میں ریفارم لے کے آنا. بھلے وہ سیورنس پیکج دے کے سیپریشن کرنا پڑے امپلائیز کی، یا اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ دوبارہ ریوائیو کرنا پڑے. تو یہ دو ایسے سٹیپس ہیں جس پہ کہ کووڈ کے باوجود حکومت جو ہے وہ اس پہ اپنے سٹیپس لے رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ اسٹیل ملز جو ہے مخالفت کے باوجود، پولیٹیکل مخالفت بھی ہوئی، لوگوں نے وہاں پہ کراچی میں جلسے اس پہ نکالے، لیکن اسٹیل مل کے جو برڈن ہے اس کو آہستہ آہستہ لے آف کیا جا رہا ہے. ایک بند مل کی تنخواہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ادا کی جا رہی تھی. اسی طرح سے PIA کے تقریباً نصف سے زیادہ ملازمین جو ہے، اسٹیل مل ہو یا PIA ہو یا ایسے سیکٹرز ہوں جس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، اس پہ حکومت پاکستان کو بہت جلد کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ حافظ سلائی صاحب موجود ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے کل ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.